السلام علیکم۔ گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میں ہوں نا۔ ناول کی رائٹر ہیں سائمہ اکرم چودھری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ صبح سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ کالے کالے بادلوں نے نیلا آسمان ہر طرف سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں ماڈل ٹاؤن میں اپنے خوبصورت گھر کے ٹیرس پر بیٹھ کر ساون سے لطف اندوز ہونے والا اس وقت لاہور کی گوال منڈی کی تنگ و تاریک گلی میں بنے چمپا پھپھو کے مکان کی تیسری منزل کی منڈیر پر بیٹھا ہوا تھا اور بارش کو رحمت کی بجائے زحمت بنتا دیکھ کر اس وقت خود کو غالباً 36 دفعہ غائبانہ کوس چکا تھا جب میں نے زمانے بھر کے کنجوس بلکہ مہا کنجوس ابا جی کے کہنے پر اپنے رشتہ داروں کے ہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حالانکہ ابا جی کے اس فیصلے کے پیچھے چمپا پھپھو کے گھر رہنے پر صرف اور صرف ان کی ازلی کنجوسی اور ہوٹل کے اخراجات کو بچانے کی اسکیم کار فرما تھی۔ جب میں نے CSS کے ایگزام کی تیاری کے لیے اکیڈمی جوائن کرنے اور پیپرز دینے کا فیصلہ کیا تو ابا جی میرے شاندار مستقبل کا خواب دیکھنے کے بجائے ہاتھ میں کیلکولیٹر پکڑے میرے لاہور کے 3 ماہ کے قیام پر ہونے والے خرچ پر غور و فکر کرتے نظر آنے لگے۔ اماں نے بہت جل کر مشورہ دیا، ایسا کرو کمال الدین، اپنے بیٹے کو لاہور کی چوبچی میں چھوٹا سا ٹینٹ لگا دو یا کہیں جھونپڑا ڈلوا دو، اور اگر زیادہ بچت کا خیال ہے تو داتا دربار بھجوا دو۔ 3 ٹائم کا کھانا بھی مفت اور صرف ایک چادر کا خرچہ ہوگا جو وہ بیچارہ رات کو زمین پر بچھا کر سو جایا کرے گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اور ابا جی حسب عادت اماں کے زرعی خیالات سے مستفید ہونے کے بجائے تپ اٹھے۔ حالانکہ اگر یہ مشورہ کسی اور نے دیا ہوتا تو وہ اس پر غور و فکر تو ضرور کرتے، لیکن اماں کی ہر بات سے اختلاف وہ اپنا اخلاقی اور قانونی حق سمجھتے تھے۔ نا خیر النساء، ویسے تو تمہارے ساتھ گزارے 25 سالوں میں کبھی خیر کا جملہ سننے کو نہ ملا، لیکن میں کیوں بھیجوں اپنی اولاد کو داتا دربار؟ میرا بیٹا کوئی منگتوں کی اولاد ہے جو داتا دربار میں جا کے رہے؟ یہ تو تمہارے پچھلوں کی عادتیں تھیں۔ اللہ بخشے تمہارے والد محترم کو، جب لاہور جاتے داتا دربار کے کھانے سے فیضیاب ہو کر ہی کسی رشتہ دار کے گھر جھانکتے تھے اور اپنا یہ کارنامہ فخریہ بتلاتے بھی تھے۔ جاؤ جاؤ کمال الدین، میرے پچھلوں تک پہنچنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ بخشے آپ کے والد محترم کو، ان کی کنجوسی کے قصے تو پورے خاندان کے بچے بچے کو ازبر ہیں۔ وہ تو مرنے سے پہلے اپنے کفن کے لیے گھٹیا قسم کا لٹھا بھی 10 سال پہلے لے آئے تھے کہ ان دنوں سستا مل رہا تھا، اور وفات پر جب درزی کفن سینے بیٹھا تو اتنے سال پرانا کپڑا دھڑا دھڑ پھٹتا گیا اور پورا خاندان اس غمی کے موقع پر اپنی مسکراہٹیں چھپاتا پھر رہا تھا۔ اور جہاں تک میرے ابا جی کے داتا دربار جانے کا ذکر ہے تو ایک زمانہ ان کی داتا صاحب سے عقیدت کا گواہ ہے۔ میری زبان نہ کھلواؤ ورنہ تمہارے خاندان کی سخاوت کے ایسے ایسے قصے سناؤں گی کہ یاد کرو گے۔ گن کر تو تمہارے گھر میں روٹیاں پکا کرتی تھی اور کسی مہمان کی اچانک آمد پر گھر والے اپنی اپنی روٹیاں چھپاتے پھرتے تھے۔ سبزی کاٹتی اماں نے بھی حساب بے باک کر ڈالا، جسے سن کر ابا جی نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے کئی بار پہلو بدلا اور دب کر اندر بیٹھے اپنے چھوٹے بیٹے کو آواز دی، عمران، یہ اپنی ماں کو چپ کروا لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ عورت نہ صرف روپے پیسے کے معاملے میں فضول خرچ ہے بلکہ زبان کے معاملے میں بھی خاصی شاہ خرچ ہے۔ ایسی ناشکری عورت ہے، مجال ہے جو اپنے منہ سے میری تعریف کے 2 جملے نکال دے۔ حالانکہ پورا خاندان میری سمجھداری اور معاملہ فہمی کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا، مگر مجال ہے کہ یہ عورت مان لے۔ ابا جی نے سامنے اخبار پڑھتے عمران کو معاملے میں گھسیٹا، لیکن اس نے اس معاملے میں اپنی سیاسی خاموشی برقرار رکھی، اور ویسے بھی اس کی تمام تر ہمدردیاں اپنی ماں کے ساتھ ہی ہوتی تھیں۔ یہ بات ابا جی بھی جانتے تھے۔ واہ کمال الدین واہ! آسمان کو تگلی لگانا تو کوئی تم سے سیکھے۔ سارا خاندان تمہاری سمجھداری کی نہیں، کنجوسی اور معاملہ فہمی نہیں بلکہ بال کی کھال کھینچنے والی عادت پر پیٹھ پیچھے ہنستا ہے۔ وہ تو میرے ماں باپ کی عقل پر پردہ پڑ گیا تھا، یا پھر تمہاری خالہ زاد چمپا بیگم کی قسمت اچھی تھی جو تمہاری منگنی ٹوٹ گئی، اور اللہ جانے تمہارے ابا نے کون سے ایسے سبز باغ دکھائے کہ میرے ماں باپ اپنی سیرت کی نیک اور شریف صورت میں چندے آفتاب چندے ماہتاب بیٹی کا رشتہ دے بیٹھے۔ اماں بھنڈیاں ایک طرف رکھ کر متوجہ ہوئیں اور ابا نے غور سے اماں کو دیکھا اور دل ہی دل میں اعتراف کیا، وہ اس عمر میں بھی اچھی خاصی جاذب نظر تھی۔ سرخ و سفید رنگت متناسب سراپا، وہ کہیں سے بھی 2 جوان بیٹوں کی ماں نہیں لگتی تھی۔ خیر آخری بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ابا جی خواہ مخواہ ہنسے، لیکن ہو تم فضول خرچ، اب بھی ایک بات میں 4 محاوروں کا بے دریغ استعمال کر رہی ہو۔ چلو چھوڑو، ویسے کیا یاد کروا دیا چمپا بیگم کا، لیکن ایک بات ہے، تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی وہ۔ ابا نے کیلکولیٹر ایک طرف رکھ کر کمر سیدھی کرتے ہوئے بولے، شرم کرو، 2 جوان بیٹے ہیں اور تمہیں اس عمر میں شوخیاں سوجھ رہی ہیں۔ اپنی تعریف پر اماں اچھی خاصی جھیم گئی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، ویسے یہ تمہاری چمپا بیگم تو لاہور ہی میں رہتی ہے نا؟ کچھ خیال کرو خیر النساء، چمپا بیگم کیوں ہونے لگی؟ وہ تو ہماری والدہ محترمہ کی بھانجی تھی،
اماں اور خالہ میں کوئی انبن ہوئی اور اماں رشتہ توڑ آئیں اور آ کر بتا دیا، اور ہم ایسے شریف اور شرمیلے کے مڑ کر نہ پوچھا کہ کیوں توڑا، اور بھئی یہ پرانی باتیں چھیڑنے کا کیا فائدہ، اب گھڑے مردے نہ اکھیڑو اور حالیہ مسئلے کا حل ڈھونڈو۔ اماں یہ چمپا بیگم کون ہے؟ ہماری کوئی رشتے میں پھپھو ہوتی ہیں؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے آخری باتیں میرے کانوں میں پڑی، لیکن یہ جملہ مجھے خاصا مہنگا پڑا۔ ابا تلملا کر اٹھے اور اماں کے تو دل کی مراد بھر آئی اور وہ بنڈیاں چھوڑ کر کھلکھلا کر ہنسی، تو ابا مزید خفت اور شرمندگی کا شکار ہو گئے۔ عدنان، تم نیرے گاؤدی ہو، تم جیسے کندہ نہ تراش سے معقول بات کی توقع ہی فضول ہے۔ ابا جب غصے میں آتے تو ان کی اردو دانی عروج پر پہنچ جاتی۔ اس وقت بھی وہ شرمندگی مٹانے کو کیلکولیٹر اٹھا کر مصروف نظر آنے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ اماں زیر لب مسکراتے ہوئے بولیں، اب تو تمہاری پھوپھی ہی لگتی ہیں، تمہارے ابا کی فرسٹ کزن ہیں۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولی، ویسے کمال الدین، اگر پیسے بچانے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو عدنان کو بھجوا دو لاہور، آخر اب تمہارا اتنا حق تو بنتا ہے، اور پھر تمہارے رشتہ داروں کی مہمان نوازی بھی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میرے رشتہ داروں میں تو 100 نقص نکالتے ہو۔ ابا نے ان کے اس جملے پر اچھا خاصا تل ملا کر پہلو بدلا تھا، اور پھر مانی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو چڑ کر بولے، تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ دانت اندر کرو۔ عمران کے چہرے پر سے ایک لمحے میں مسکراہٹ یوں گم ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ابا نے تھوڑی دیر کے غور و فکر کرنے کے بعد رات کو 1/4 ریٹ پر فون ملایا اور چمپا پھپھو کے سارے خاندان کو نیند میں اٹھا دیا، سارے معاملات طے کیے اور مجھے گوال منڈی کی کسی بوسیدہ سی گلی کا ایڈریس پکڑا کر ٹرین میں اکانومی کلاس اپنی نگرانی میں بٹھایا اور لاہور اسٹیشن پر گوال منڈی جانے والی وین کا نمبر بتا کر گئے۔ ٹیکسی یا رکشے پر پیسے خرچ کرنے کی سختی سے ممانعت بھی کی اور ٹرین چلنے تک وہیں رکے رہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم دونوں بھائی انہیں ہاتھ دکھا چکے تھے۔ لاہور سے کسی کام کے سلسلے میں واپس آئے ہوئے ہم ابا جی کی ہدایات کی خلاف ورزی کر کے پریزیڈنٹ کوچ میں 400 کی ٹکٹیں لے کر راستے میں فلم میں ہوں نہ دیکھتے ہوئے صبح 7:30 بجے اپنے شہر رحیم یار خان پہنچے تھے۔ ابا جی کو تیز رو کا بتا کر مطمئن ہو کر کھانا کھانے میں مصروف تھے، جب دن 11 بجے ابا جی کے دوست مرزا طفیل صاحب لوہے کا ٹرنک اٹھائے ہامتے کامتے ہمارے گھر میں داخل ہوئے، اور آتے ہی انہوں نے تیز رو کی سستی کی شان میں ایک ناقابل بیان تقریر کی، تو ابا جی حیران و پریشان ہماری طرف دیکھنے لگے کہ یہ کون سی تیز رو پر 4 گھنٹے پہلے ہی گھر پہنچ گئے۔ تحقیقات پر جو نتائج سامنے آئے تو ابا جی کا 2 دن تک بی پی لو رہا اور فضول خرچی پر انہوں نے پورے 3 دن تک لیکچر دیے، اور ہم 3 دن تک مرزا صاحب سے منہ چھپا کر پھرتے رہے، اور اس دن کے بعد سے ابا جی خاصے محتاط ہو گئے تھے، نہ صرف ٹکٹ چیک کرتے بلکہ جہاں کہیں ہماری فضول خرچی یا بقول ان کے سخاوت دکھانے کے چانس ہوتے وہ وہاں بقلم خود موجود ہوتے تاکہ حالات پر قابو پایا جا سکے۔ حالانکہ ابا جان کا تعلق اچھی خاصی کھاتی پیتی فیملی سے تھا اور خود بھی اینٹی کرپشن میں اچھی پوسٹ پر تھے اور ٹھیک ٹھاک تنخواہ تھی، اوپر سے دادا کی چھوڑی ہوئی زمینیں، لیکن ابا جی کی کنجوسی کا سارا خاندان گواہ تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ شادی کے بعد اللہ نے ان کو جڑواں بیٹوں سے نوازا تو وہ دونوں اس بات پر خوش ہوتے رہے کہ چلو میٹرنیٹی ہاسپٹل کا دوسری دفعہ کا خرچ بچ گیا، کیونکہ اولاد کے معاملے میں وہ محکمہ بہبود آبادی کے اس قول کم بچے خوشحال گھرانہ پر کاربند تھے، اور ویسے بھی خوشحالی کا ذکر جہاں بھی آ جاتا ابا جی سو جان سے فدا ہو جاتے۔ یوں جڑواں بیٹوں کی پیدائش پر ایک خرچ میں اپنا مطلوبہ ٹارگٹ 2 بچوں والا حاصل کر کے ان کا خوشی سے بحال ہونا ایک فطری امر تھا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ ان کے دونوں سپوت اور اکلوتی بیوی ان کے مزاج عادات اور اصولوں سے بالکل مختلف تھے۔ وہ بل کے خوف سے کمرے میں پنکھا بھی تیز نہ چلانے کے حق میں تھے، جبکہ عمران عرف مانی کو شام کو گھر کی تمام لائٹیں جلا کر ہی چین ملتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اکثر مانی اور وابڈا والوں کو کوستے نظر آتے، اور مانی بھی تو بلا کا حاضر جواب شوخ اور پر اعتماد تھا۔ وہ اکثر ماں کے ساتھ مل کر بتیاں بجھائی رکھ دیوے دیوا بھلے ساری رات ابا کو آتے جاتے سناتا، اور ابا جانتے بوجھتے اس کی حرکتیں اماں کی وجہ سے برداشت کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ وہ مجھ سے 10 منٹ چھوٹا ہونے کی وجہ سے خاصا لاڈلا تھا۔ ابا کی تمام تر احتیاطوں کے باوجود ہم دونوں بھائیوں نے کئی چور دروازے کھول رکھے تھے، اور ابا اینٹی کرپشن کے محکمے میں ہونے کے باوجود اپنی گھریلو کرپشن کے آگے اکثر بے بس نظر آتے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ اماں کی تمام تر ہمدردیاں ہم دونوں بھائیوں کے ساتھ تھیں۔ ابا جی کے آفس جاتے ہی میرا کمپیوٹر، مانی کا ڈیک اور اماں کا ٹی وی آن ہو جاتا۔ اماں اسٹار پلس لگا کر جو بیٹھتی تو ابا کے دفتر سے آنے کے بعد ہی تمام سرگرمیاں اختتام کو پہنچتی۔ ٹیلی فون پر لگے تالے کا حل مانی نے ایکسٹرا ٹیلی فون لگا کر چھت سے آنے والا تار جو ہمارے کمرے کی کھڑکی کے آگے گزر رہا تھا اس پر جیک لگا کر اپنا مطلوبہ ٹارگٹ کامیابی سے حاصل کر لیا تھا۔ کچن میں بھی ہماری کرپشن عروج پر تھی۔ اماں باسی کھانے گھر کے پچھلے دروازے سے خالی پلاٹ میں پھینک دیا کرتی تھی، جبکہ ابا رزق کو ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھے، خواہ وہ کتنا ہی باسی کیوں نہ ہو۔
لیکن برا وہ چمپا بیگم کے ذکر خیر کا، جو اللہ جانے کہاں سے نمودار ہو گئی تھی، اور ابا جی نے بھی اپنی گمشدہ محبت کا باب کھولا اور چند ایک جذباتی صفوں کی لپیٹ میں آ کر مجھے وہاں بھجوانے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ اندرون شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں ابلتے گٹر کے پانی سے بچتا بچاتا میں آخر کار چمپا پھپھو کے گھر کے سامنے پہنچا تو میرا حلیہ خاصا ابتر ہو چکا تھا۔ بلیک کلر کی شرٹ کا کپڑا اللہ جانے ابا کہاں سے سستا بلکہ سستا ترین سمجھ کے لے آئے تھے، جو بارش کے چند قطروں اور پسینے سے رنگ چھوڑ بیٹھا تھا، اور اس وقت میری آف وائٹ پینٹ پر کالی کالی دھاریاں نمودار ہو چکی تھیں۔ والیٹ میں لگے ہوئے شیشے سے میں نے چہرے کا حدود اربہ چیک کیا تو پہنی ہوئی شرٹ کا رنگ میرے ہاتھ، بازو اور چہرہ خاصا کالا کر چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں مرزا صاحب کے کپڑے کے کاروبار پہ سو لعنتیں بھیجی، جو ہمارے اچھے خاصے گاہک ابا کو بے وقوف بنا کر اپنی دکان کا نہ بکنے والا سستا اور گھٹیا کوالٹی کا کپڑا آدھی قیمت پر ان کی دوستی پر احسان کرتے ہوئے دے دیتے، جس کے بعد میرے اور مانی کے ستارے گردش میں آ جاتے تھے۔ چمپا پھپھو کا مکان ابھی بدحالی، غربت اور مسکینوں کی حالت زار کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے اور 15-20 سال پہلے کروائی گئی سفیدی کے اثرات کہیں کہیں باقی تھے، اور ایک گھنٹے میں ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ چمپا پھپھو کے 2 پوتے اور 1 پوتی مصوری کے خبن میں مبتلا تھے، اور کوئلے سے ایسے شاہکار بنائے گئے تھے کہ مانی اور بہزاد دیکھ لیتے تو مصوری سے توبہ کر لیتے۔ در و دیوار پر کوئلے سے آرٹ کے شاہکار ان کی تخلیقی ذہن کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ چمپا پھپھو کی اولاد میں سب سے بڑے امجد بھائی کی اشرے میں پلاسٹک کی برتنوں کی دکان تھی، اور ان کی اولاد آرٹ کی دل دادہ تھی، اور ان سے چھوٹا ذاکر عرف ذکی اسٹیج کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے چکروں میں ہر وقت شیشے کے سامنے کبھی اجے دیوگن اور کبھی شاہ رخ خان کی اسٹائل بنانے میں مصروف رہتا، اور سنا تھا کہ اسٹیج پر 2 مشہور و معروف ڈانسر بہنوں کے ساتھ ان کا فن عروج پر تھا۔ اس سے چھوٹا بلال عرف بلو البتہ بی کام فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ گھر میں امجد بھائی کی مسز مسکان بھابھی چہرے پر ہر وقت غصے سے تیوریاں چڑھائے اپنے تینوں بچوں کی مار داڑ میں مصروف نظر آتی۔ صفائی سے ان کو ازلی بیر تھا، دروازے دھول سے اور دیواریں مکڑی کے جالوں سے اٹی ہوئی، فرش پر گند جا بجا دبے اور مکھیوں کے غول، اور بدبو تو جیسے ان در و دیوار میں بس چکی تھی۔ 3 مرلے کے اس 3 منزلہ مکان میں سب سے نیچے والی منزل میں 3 چھوٹے چھوٹے کمرے، کچن اور باتھ روم تھا، جن میں سے ایک کمرہ امجد بھائی اور ان کی فیملی کے لیے تھا، دوسری چھوٹی سی بیٹھک جس میں بدرنگ کرسیاں اور زمین پر میلی کچیلی چٹائی بچھی ہوئی تھی، تیسرے کمرے میں صرف ایک چارپائی کی گنجائش تھی، اور وہ چمپا پھپھو کے لیے مخصوص تھا۔ دوسری منزل کی حالت کچھ بہتر تھی، اس پر بنے 2 کمرے نسبتاً کھلے اور ہوادار تھے، اور آگے چھوٹا سا برآمدہ بھی تھا، اور اس کے دونوں کمرے ذکی اور بلو کے زیر استعمال تھے، مگر بلو نے اپنا کمرہ رضاکارانہ طور پر میرے لیے خالی کر دیا تھا، لیکن وہاں سکون اور یکسوئی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دن کے 12 بجے اٹھنے والا ذکی ناشتہ کرنے کے بعد فل آواز میں ڈیک لگا کر جب پاکستانی گانوں پر پریکٹس کرتا تو میرا دل چاہتا کہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز اور PR جیسے موضوعات چھوڑ کر نچاں گی ساری رات پر خود بھی دھمالے ڈالوں۔ غصے سے میں اپنی اسٹڈی پر کیسے توجہ مرکوز کرتا، ابھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے نقطے ذہن میں بٹھاتا تو آواز آتی، عشق اسکول داخل ہوئی پہلی واری، میں آپ مجاجاں والی تیرے نال اکھ لڑ گئی۔ میں اقوام متحدہ کی تخفیف اسلحہ کی کانفرنس کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا تو گلوکارہ چیخ رہی ہوتی، کنڈی نہ کھڑکا سونیا سیدھا آئی اندر آ، سب کچھ بھگ سے میرے دماغ سے اڑ جاتا۔ چمپا پھپھو نے میری آمد پر اچھے خاصے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا، جو اماں کو ملی زبانی ٹیلی فون پہ سننا کچھ خاص نہیں بھایا، اور وہ چڑھ کر بولیں، خبتی ہو گئی چمپا اس عمر میں، یا پھر اس کے دماغ میں سابقہ ٹوٹی ہوئی منگنی کی کوئی خوشگوار یاد زندہ ہو گئی ہے۔ سننے میں تو آیا تھا کہ تمہارے ابا خوب لفافوں میں لپیٹ لپیٹ کر لڈو اور برفی بھجوایا کرتے تھے، ان لڈوؤں اور برفی کی مٹھاس ابھی بھی لگتا ہے زبان پر ہے۔ ارے بس کر نیک بخت، کیوں میرے ٹیلی فون کا بل بڑھا رہی ہو؟ ابا جان جو یقیناً اس وقت گھڑی پر نظریں جمائے بیٹھے ہوئے تھے، حسب معمول بجٹ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا دیکھ کر دھاڑے، ارے جاؤ کمال الدین، تم مجھے کہیں سے بھی گریڈ 18 کے آفیسر نہیں لگتے۔ اماں ریسیور پر ہاتھ رکھے بغیر چلائیں تو میں اتنی دور ہوتے ہوئے بھی خود کو اس منظر کا حصہ سمجھنے لگا، اور اپنے چہرے پر آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو چھپا نہ سکا، اسی کشمکش میں لائن کٹ چکی تھی۔ چمپا پھپھو کے گھر قیام کو مجھے 1 ہفتہ ہونے کو تھا، اب تو میں اچھا خاصا ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ پھپھو کی امریکہ جیسی پہرہ داری کی وجہ سے امجد بھائی کی فوجیں اب نچلی منزل تک ہی محدود تھیں۔ میں نے اپنی نفاست پسند طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پورا کمرہ 2 دفعہ دھویا، بازار سے نئی بیڈ شیٹ لا کر بچھائی، دروازہ اور کھڑکیاں صاف کرنے سے کمرے کی حالت خاصی سدھر گئی تھی۔ پھپھو صبح بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ بنا دیتی اور میں اکیڈمی چلا جاتا، دوپہر کا کھانا باہر سے ہی کھا کر قائد اعظم لائبریری چلا جاتا،
اور رات کو جب واپسی ہوتی تو تقریباً سب گھر والے سو چکے ہوتے۔ اتوار کا دن تھا اور موسم خاصا ابرآلود تھا۔ میں اپنی کتاب اٹھائے دوسری منزل کے چھوٹے سے صحن میں نکل آیا۔ موسم کی خوبصورتی عروج پر تھی۔ میں نے چھوٹی سی منڈیر سے جھانک کر دیکھا تو حد نظر تک چھتیں ہی چھتیں نظر آ رہی تھی۔ رنگ برنگے آنچلوں کی بہاریں تھیں۔ اپنی منزل کے عین نیچے والی چھت پر اچانک میری نظر پڑی تو میں شرمندہ ہو کر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ ایک عمر رسیدہ خاتون 17-18 سالہ لڑکی کو زبردستی اپنے گھٹنوں میں دبائے اس کے بال کھولے جوئیں مار پروگرام کو شروع کیے ہوئے تھیں اور لڑکی کے چہرے پر پھیلی بیزاری اور خوف دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ میں بدمزہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور سیڑھیوں پہ جھانک کر دیکھا تو سب سے اوپر والی منزل پر جاتی سیڑھیوں پر جانے سے خود کو نہ روک سکا۔ اوپر پہنچا تو موسم کی رنگینی یہاں سے نظر آ رہی تھی۔ تیسری منزل پر بنا واحد کمرہ میرے لیے انتہائی حیرانی کا باعث بنا۔ کھلے دروازے سے نظر آنے والی سیٹنگ میرے نفیس ذوق کے عین مطابق تھی۔ کمرے میں اسکائی بلو کلر تازہ تازہ لگتا تھا۔ اسکائی بلو کلر کے پردے، سنگل بیڈ پر نفیس سی بیڈ شیٹ اور زمین پر بچھا گرے کلر کا کارپیٹ، کونے میں رکھا کمپیوٹر، سائڈ کارنر ٹیبل پر رکھا ٹی وی اور شیلف میں سجی مختلف کتابیں کسی کی عمدہ ذوق کی مکمل ترجمانی کر رہی تھی۔ کمرے میں موجود ہر چیز آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ کہیں بھی گرد کا ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ سائڈ پر بنے باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں اس کمرے کے مکین کی موجودگی کو ظاہر کر رہی تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی میک اپ کی چیزوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کمرہ کسی صنف نازک کے استعمال میں ہے۔ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ وہ جو کوئی بھی تھی کمرے میں داخل ہوتے ہی بری طرح ٹھٹکی تھی۔ پنک لون کے سوٹ میں سر پر تولیہ لپیٹے پانی کے قطرے اس کے صاف شفاف رنگت پر موتیوں کی طرح دمک رہے تھے۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، ستواں ناک، گلابی ہونٹ اور اپنے متناسب سراپے کے ساتھ وہ آسانی سے نظر انداز کرنے والی شخصیت نہیں تھی۔ اوہ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر میں نے فوراً وضاحت دی۔ میں تو ویسے ہی موسم کا جائزہ لینے آیا تھا۔ پڑھتے پڑھتے تھک گیا تو کتاب اٹھا کر اوپر چلا آیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی چمپا پھوپھو نے بتایا تھا۔ سوری اگین۔ میں حقیقتاً شرمندہ ہوا۔ اٹس اوکے، ایکچولی اس طرف کوئی آتا نہیں ہے اسی لیے مجھے حیرانی ہوئی۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی، اچھی خاصی پر اعتماد لڑکی تھی۔ اب آرام سے ادھر ادھر پھیلی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ آپ چمپا پھوپھو کی کیا لگتی ہیں؟ ان کی کوئی بیٹی تو ہے نہیں اور میں پچھلے ایک ہفتے سے یہاں ہوں مگر اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا۔ میں ارما ہوں، آپ کی چمپا پھوپھو میری سگی خالہ ہیں۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں آخری سال ہے میرا۔ زیادہ تر اسٹڈی میں بزی ہوتی ہوں اور آج کل تو میری نائٹس لگ رہی ہیں اسی لیے زیادہ تر ہاسپٹل میں ہوتی ہوں۔ رات کو خالہ ذکر تو کر رہی تھی کہ کمال ماموں کے بیٹے یہاں CSS کے ایگزامز کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں لیکن آپ سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے لوشن اٹھا کر ہاتھوں پر ملنے لگی، جبکہ میں حیران رہ گیا۔ چمپا پھوپھو کے ماحول میں کسی نفیس سی ڈاکٹر کی موجودگی مجھے آسانی سے کہاں ہضم ہو سکتی تھی۔ آپ پھوپھو کی بھانجی ہیں؟ ویری اسٹرینج، لیکن یہاں کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ میڈیکل کی ٹف اسٹڈی کے لیے تو ہاسٹل مناسب ترین جگہ ہے جبکہ اس گھر میں تو بہت ڈسٹربنس رہتی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کو شاید اچھا نہیں لگا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ذکی تو ہر وقت ڈیک لگا کر ادھم مچائے رکھتا ہے اور پھر امجد بھائی کے تینوں بچے بھی خاصے شوق میرا مطلب ہے شرارتی ہیں، تو ایسے میں آپ کیسے ٹف اسٹڈی کر لیتی ہیں؟ نہیں، مجھے تو کوئی خاص محسوس نہیں ہوتا، پچھلے 4 سالوں سے یہی ہوں۔ اور پھر خالہ اتنا خیال رکھتی ہیں اور ذکی بھی خاصا کوآپریٹو ہے۔ میرے پیپرز کے دنوں میں بالکل ڈیک نہیں چلاتا اور باقی رہ گئے بچے تو وہ اس منزل پر نہیں آتے اور میں اکثر اپنی فرینڈز کے ساتھ ہاسٹل میں بھی کمبائن اسٹڈی کے لیے رک جاتی ہوں، اس لیے کوئی پرابلم کم از کم میرے لیے تو یہاں کریٹ نہیں ہوئی۔ آپ کا اپنا گھر کہاں ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیوں؟ اس نے ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اب ٹلو بھی۔ بس ویسے ہی معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اگر آپ پھوپھو کی بھانجی ہیں تو یقیناً آپ کی والدہ بھی ہمارے فادر کی کزن ہوں گی۔ میں آج سے پہلے اتنا ڈیٹ کبھی نہیں رہا تھا۔ ہم لوگ سائیوال میں رہتے ہیں۔ خالہ بتا رہی تھی کہ آپ کے والد کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ آج سے 10-12 سال پہلے میرے ماموں کے بیٹے کی شادی پر آپ کے والد اور والدہ آئے تھے اور سنا تھا کہ ان کے ولیمے پر کھانے کے ضیاع پر انہوں نے دولہا اور دلہن والوں کو کھری کھری وہ بھی پنڈال میں کھڑے ہو کر سنائی تھی، اور سنا ہے کہ وقت کے خاصے پابند ہیں۔ انہوں نے نکاح کا جو ٹائم کارڈ پر درج تھا اسی ٹائم پر نکاح کروایا اور دلہن کو تیار کیے بغیر اسی اجاڑ حلیے میں رخصت کروا کر لے آئے تھے کیونکہ رخصتی کا ٹائم جو کارڈ پر درج تھا وہ ہو چکا تھا۔ بڑا روب تھا ان کا۔ خالہ کے تو فرسٹ کزن ہوتے ہیں، اس لحاظ سے میری امی کے بھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے لگتا تھا کہ چمپا پھوپھو نے ابا کا تعارف ضرورت سے زیادہ ہی کروا رکھا تھا، اس لیے میں نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ ساون کی بارشوں نے مجھے تو اچھا خاصا بیزار کر رکھا تھا، ہر جگہ کیچڑ اور سیلن تھی۔ اس دن پھر صبح سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ کمرے میں اچھا خاصا حبس تھا۔ میں کتاب اٹھا کر باہر نکلا تو نیچے والی منزل میں بچوں نے ادھم مچا رکھا تھا، بارش کے پانی میں چھپ چھپ کرتے پھر رہے تھے۔ اوپر سے ذکی کا رات کو کوئی فنکشن تھا اور وہ اپنے جیسے 3-4 اوٹ پٹانگ سے حلیے والے لڑکے جو چیختے چلاتے رنگوں کے ٹراؤزر
اور اسکن ٹائٹ بلیک کلر کی شرٹس پہنے اپنی صحت کی نمائش کرتے، ماتھے پر بلیک اور سلور کلر کی پٹی باندھے فل آواز میں ڈیک چلائے۔ سیاں دل میں آنا رے، آکے پھر نہ جانا رے، چھم چھما چھم پر پریکٹس کرنے کی کوشش میں ورزش کے اسٹیپ لے رہے تھے۔ اور ذکی صاحب اس وقت پپو سمراٹ بنے ایک لمبو سے لڑکے کی کمر میں ہاتھ ڈالے سے کوئی مشکل اسٹیپ سمجھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے، جبکہ مجھے یہ بہودگی ایک آنکھ نہ بھائی۔ اصل میں سیڑھیاں ڈیوڑی سے اوپر جاتی تھی، اسی لیے بے پردگی کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن گھر میں ایک جوان لڑکی کی موجودگی میں مجھے ان کا یہ فن انتہائی واہیات لگا تھا۔ میں پڑھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، لیکن سیاں دل میں آنا رے ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برس رہا تھا۔ میں سنجیدگی سے اپنے ایک اکیڈمی کے دوست رمیز کے ساتھ ہاسٹل میں شفٹ ہونے کا سوچ رہا تھا، لیکن وہ بھی اس طرح کہ ابا جی کو کانوں کان خبر نہ ہو، لیکن کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابا جی ہر تیسرے دن رات کو 1-1.5 منٹ مجھ سے گفتگو کے عادی تھے، جو مجھے اپنا حال احوال پوچھنا کم اور تفشیش زیادہ لگا کرتی تھی۔ ابا جی کا 600 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی اتنا رعب تھا جتنا کہ گھر میں۔ میں کچھ دیر تو سین میں چہل قدمی کرتا رہا۔ بارش رک چکی تھی اور آسمان پر بادل کے ٹکڑے کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے۔ سین میں آواز کا والیوم مزید اونچا سنائی دے رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے سیڑھیوں میں جھانکا تاکہ باہر جا سکوں۔ اچانک اوپر سے وائٹ اوور آل پہنے ارما نیچے اترتی دکھائی دی۔ میرے چہرے پر پہلے کوفت اور بیزاری کے تاثرات نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہوا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑی کتاب سے اندازہ لگایا۔ جی نہیں، سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں وہ۔ میں نے ذکی کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، جہاں فل والیوم میں بجتا میوزک اسے صورتحال سمجھانے کو کافی تھا۔ وہ بے ساختہ ہنسی۔ ویری سیڈ۔ ویسے ایگزامز کب ہو رہے ہیں آپ کے؟ اگلے ماہ۔ اوہ گڈ۔ کون سا شعبہ جوائن کریں گے سی ایس ایس کے بعد؟ انشاءاللہ پولیس کا، میں نے بیزاری سے جواب دیا۔ ایس پی بن کر کیا کریں گے؟ اس کا موڈ خاصا خوشگوار لگ رہا تھا، یا پھر اس دن میں واقعی اسمارٹ لگ رہا تھا۔ اکیڈمی میں بھی سب نے میری ڈریسنگ کی تعریف کی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں جو اپنے خیالوں میں مگن تھا چونک کر پوچھا۔ بھئی ایس پی بن کر کیا کریں گے؟ وہ بھی لگتا تھا فرصت میں تھی۔ سب سے پہلے یہ بیہودہ اسٹیج ڈرامے بند کرواؤں گا، میں نے جل کر جواب دیا، تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھئی یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ ان اسٹیج ڈراموں کے شائقین میں سب سے آگے تو پولیس والے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اینی ہاؤ ڈونٹ وری، اگر مناسب سمجھے تو اوپر میرے کمرے میں چلے جائیں، اوپر آواز نہیں آتی، اور پھر خاصے باری پردے لگے ہوئے ہیں، ان سے تو آواز بالکل بھی اندر نہیں جاتی۔ چلیں میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھے بغیر خود ہی آگے چل پڑی۔ ویسے بھی رات کو میں لیٹ آؤں گی، آپ آرام سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ کمرے کا لاک کھلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میری حیرانی پر خود ہی وضاحت کرنے لگی۔ اصل میں کمرہ اگر کھلا چھوڑ دوں تو مسکان بھابی کے بچے حشر نشر کر دیتے ہیں۔ میرے کمپیوٹر کا کی بورڈ بھی انہوں نے توڑ دیا تھا اور پرفیومز بھی، اس لیے خالہ نے کہا کہ تالا لگا کر جایا کرو۔ اندر داخل ہوتے ہی ایئر فریشنر کی بھینی سی مہک سے طمانینت کا احساس ہوا۔ ارما نے اندر داخل ہوتے ہی گلی کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا۔ خیر یہ ہے میرا کمرہ اور یہ سائڈ پر الیکٹرک کیتلی ہے، اگر چائے پینے کو دل چاہے تو چائے کا سارا سامان ساتھ ہے، اور کھانے کی چیزیں مثلاً بسکٹ، نمکو اور چپس وغیرہ بھی اس دراز میں ہیں، اور روم فریج میں شاید کباب بھی پڑے ہوں۔ یہ ساتھ میں مائکرو ویو اوون ہے، اس میں گرم کر لیجیے گا، اور اگر پڑھائی سے تھک جائیں تو میرے پاس میوزک کی بہت اچھی کلیکشن ہے، وہ سن سکتے ہیں، ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں سے اٹھائی جائے وہیں رکھی جائے، اور جاتے ہوئے دروازہ لاک کر دیجیے گا۔ چابی میرے پاس ہے۔ نیوی بلو سوٹ میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ وہ آج مجھے مکمل حیران کرنے کے چکروں میں تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر بڑی دوستانہ قسم کی مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ پر اعتماد انداز میں کھڑی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اسے سراہا۔ مجھ پر اس مہربانی کی وجہ؟ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا تو وہ ایک پل کو ٹھٹکی پھر گویا ہوئی۔ میں ایجوکیٹڈ اور ذہین لوگوں کی قدر کرتی ہوں، اور خصوصاً اپنے ننیال میں تو مجھے دور دور تک کوئی بی اے پاس بھی نظر نہیں آیا۔ بلال میرے کہنے پر پڑھ تو رہا ہے لیکن نان سیریس ہے اسٹڈی میں، جبکہ امی کے خاندان میں آپ کی فیملی ہے۔ مجھے تو کل بلو سے معلوم ہوا کہ آپ نے لا کیا ہوا ہے اور آپ کے بھائی نے انجینئرنگ۔ ویری نائس۔ میں نے LLB کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی ماسٹرز کیا ہے، اور آج کل ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں پبلک ریلیشنز آفیسر کے طور پر جاب کر رہا ہوں۔ CSS میں تو بس قسمت آزمائی کے لیے آ نکلا، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ میں نے مزید انکساری دکھائی تو وہ بھی حد درجہ متاثر نظر آنے لگی۔ اوکے بیسٹ آف لک۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ آپ پچھلے 4 سال سے یہاں ہیں، آپ نے کبھی ذکی اور بلال کو سمجھایا نہیں کہ وہ اپنے فیوچر کی طرف توجہ دیں؟ دیکھیں عدنان، بات یہ ہے کہ جھمپا خالہ کے میاں کا انتقال اس وقت ہوا جب بلال 3-4 سال کا تھا اور امجد بھائی 10 سال کے۔
کچھ عرصہ تو وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہیں، لیکن خالو کی ڈیتھ کے بعد ان لوگوں کا سلوک بہت برا ہو گیا تو وہ سہوال امی کے پاس آ گئیں اور ہمارے گھر میں 3 سال رہیں۔ جب امجد بھائی 14 سال کے ہو گئے تو ایک ورکشاپ پر کام کرنے لگے اور اتنے میں خالہ کو اپنے شوہر کی وراثت سے یہ گھر مل گیا تو وہ یہاں شفٹ ہو گئیں۔ لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرنے لگیں۔ اس وقت ان کے گھر میں 3 وقت کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، بچوں کی تعلیم کی طرف کیسے دھیان دیتی۔ پھر امجد بھائی نے ذاتی کاروبار شروع کر دیا، اللہ کا شکر ہے کہ چل پڑا، اور ذکی نے یہ شعبہ اختیار کر لیا اور ساتھ میں اسٹیج پر لائٹنگ وغیرہ کا بھی کام کرتا ہے، جبکہ بلو مجھ سے 1 سال چھوٹا ہے۔ گارمنٹس فیکٹری میں جاب کے ساتھ ساتھ BCom بھی کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا مشکل وقت کافی حد تک گزر چکا ہے، اب تو تینوں ہی کما رہے ہیں۔ اور پھر میری امی کی بیماری کے دنوں میں خالہ نے مجھے اپنا دودھ بھی پلایا تھا، اسی لیے میں ان کی دودھ شریک بہن بھی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ سب بہت عزیز ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں، فوراً بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ میں ان انکشافات پر خود کو بہت ہونک محسوس کر رہا تھا۔ اب تو امی کو بتانے کو کافی باتیں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ وہ ہم دونوں بھائیوں کی ماں کم اور سہیلی زیادہ تھیں، اور خصوصاً چمپا پھپھو کے میاں کی ڈیتھ کے بعد اماں نے ابا جان کی ٹیلی فونک رابطے کو خاصا محدود کر دینا تھا۔ مجھے سوچ کر ہی کمینی سی خوشی ہو رہی تھی۔ حالانکہ چمپا پھپھو ہر بات پر جس طرح ابا جان کو بھائی صاحب کہتی تھی، اگر اماں ہوتی تو خوب ریکارڈ لگتا۔ ارما کے کمرے میں خاصا سکون تھا، یا پھر میرے اندر سکون کا سمندر اتر آیا تھا۔ اب میں اس کے صبح کالج جانے کے بعد اکثر تالا کھول کر اس کے کمرے میں آ جاتا اور ریلیکس ہو کر اسٹڈی کرتا تھا۔ اس دن چمپا پھپھو کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر بگڑتی ہی چلی گئی۔ ارما کا زیادہ تر وقت اب نچلی منزل پر ہی گزرتا تھا۔ آتے جاتے وہ پھپھو کو چیک کرتی، ان کے پتے میں پتھری تھی۔ ارما کے چہرے پر فکر مندی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے دن بدن۔ وہ خاصی کیئرنگ تھی، اس کا اندازہ مجھے ان دنوں ہوا۔ اس دن میں اکیڈمی سے واپس آیا تو سب ہی نچلی منزل کے صحن میں تھے۔ پھپھو چارپائی پر لیٹی تھیں، جبکہ وہ چارپائی کے پاس موڑا رکھے خاصے گھریلو حلیے میں ان کے سرہانے رکھی میڈیسنز کے نام پڑھنے میں مصروف تھی۔ سنجیدہ تو وہ پہلے ہی تھی، اب مزید سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کے ہر انداز میں پریشانی اور فکر مندی کا عنصر غالب تھا، جبکہ پھپھو کی بہو سب گھر والوں کی پریشانی سے بے نیاز سلائی کرنے میں مصروف تھیں۔ آج تو امجد بھائی بھی گھر پر نظر آ رہے تھے۔ پھپھو آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں اوپر جانے سے پہلے کچھ دیر کے لیے رکا تو اس نے میرے بیٹھنے کے لیے فوراً موڑا خالی کیا۔ بس بیٹا، سانسیں چل تو رہی ہیں، بس میرے مولا کا کرم ہے، وہ جس حال میں جیسا رکھے، ہم اس کی رضا کے آگے کیا کر سکتے ہیں۔ پھپھو کا بات چیت کا انداز، الفاظ کا چناؤ اور سلجھا ہوا طریقہ انہیں کہیں سے بھی ان پڑھ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ سراپے محبت تھی سب کے لیے، ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والی۔ اور ذکی، تم کیسے ہو؟ میں بہت کم ان لوگوں سے مخاطب ہوتا تھا، اور کچھ وہ بھی ریزرو سے تھے۔ بس جی، ہم نے کیسا ہونا ہے، ہم اسٹیج پر ایکسٹراز میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اور زندگی بھی ہمارے ساتھ ایکسٹرا ہی سلوک کرتی ہے۔ ہیرو ہیروئن تو تھوڑی سی محنت کر کے کامیابی کے مینار پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم جیسے ایکسٹراز سخت محنت کرنے کے باوجود وہی مینار کے نیچے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے رہ جاتے ہیں۔ اور ہمارے حصے میں کیا آتا ہے؟ شائقین کی بس ایک نظر، اور ایک نظر والے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ پڑھے لکھے لوگ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ تلخی میں ڈوبا ہوا اور الفاظ خاصے شفاف تھے۔ وہ اچھا خاصا منہ پھٹ بندہ تھا، اس کا اندازہ مجھے اس کی گفتگو سے ہو گیا تھا۔ بری بات ہے ذکی، دل چھوٹا نہیں کرتے، اور ویسے بھی انسان مشکلات کے ساتھ جینا سیکھ جائے تو وہ فریاد و ماتم نہیں کرے گا، بلکہ اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرے گا۔ اور اگر دنیا میں صرف خوشی اور کامیابی ہی ہوتی تو دنیا ستی اور بے حس انسانوں کا قبرستان بن جاتی۔ یہ دراصل غم اور ناکامی ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا کبھی زندہ انسانوں سے خالی نہیں ہوتی۔ ارما نے پھپھو کو دلیا کھلاتے ہوئے اسے سمجھایا، جو کہ بیزاری سے دوسری چارپائی پر دیوار سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ پتر، زندگی کی تلخیاں آدمی کی زندگی میں وہی حیثیت رکھتی ہیں جو سونے چاندی کے لیے تپانے کی حیثیت ہے۔ تپانے کا عمل جس طرح سونے چاندی کو نکھارتا ہے، اسی طرح تلخ تجربے آدمی کی اصلاح کرتے ہیں اور بے چمک انسان کو چمکدار بناتے ہیں۔ پتر، دل برا نہیں کرتے، اللہ کارساز ہے، تو بس یہ کام چھوڑ دے۔ چمپا پھپھو نے بھی نرم لہجے میں اسے سمجھایا۔ بلال اکاؤنٹس کی کسی کتاب میں منہ دیے ہوئے پڑھائی میں مصروف تھا، جبکہ امجد بھائی کے بچے آج سوئے ہوئے تھے۔ میں کچھ دیر ان کے درمیان بیٹھا رہا۔ ارما اب سامنے برآمدے میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، اور مستقبل کی ڈاکٹر کو اس طرح ہل ہل کر آٹا گوندھتے دیکھنا میرے لیے اچھا خاصا دلچسپ منظر تھا۔ اس دن میں قائد اعظم لائبریری پہنچا تو کیٹلاگ پکڑے مختلف کتابوں کے نمبرز نوٹ کرتی ارما کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں اس کی طرف آنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ شناست سی مسکراہٹ لیے وہ کیٹلاگ چھوڑ کر میری طرف بڑھی۔ سی گرین کلر کے جدید تراش خراش والے سوٹ میں وہ خاصی فریش لگ رہی تھی۔
اس کا اوور آل اس کے بازو پر پڑا تھا، لگتا تھا وہ کالج سے سیدھی یہاں آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ یہاں کیسے؟ میں نے بڑی خوش دلی سے پوچھا۔ اس سمے مجھے محسوس ہوا کہ اسے دیکھنا، اس سے باتیں کرنا کچھ عرصے سے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بس ایڈوکیٹ صاحب، آج کچھ فراغت تھی تو سوچا کہ انگلش لٹریچر پڑھے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، کوئی بک ہی لیتی جاؤں۔ آپ کو انگلش لٹریچر پسند ہے؟ ہاں، لیکن اولڈ کلاسک۔ ریلی، مجھے خود بھی انگلش اولڈ کلاسک خاصا پسند ہے۔ میرے پاس چارلس ڈکنز، ہمنگوے، پرل ایس ہک، ڈیفن دی موریئر اور سیمرسٹ ماہم وغیرہ کا کلیکشن موجود ہے۔ اچھا، واقعی اب یہ بات اس کے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ کیوں ہم ادب کا ذوق نہیں رکھ سکتے؟ ویسے آپ اس وقت کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ خیر، اس وقت میں سڈنی شیلڈن کی اف ٹمارو کمز لینے آئی تھی۔ سنا ہے کہ سڈنی کا یہ ناول انسان اپنا سانس روک کر پڑھتا ہے، سوچا ذرا تجربہ کیا جائے۔ ارما نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا اور قریب کی نشست کی سمت اشارہ کیا۔ میں فوراً بیٹھ گیا۔ اس دن ہم نے انگلش ادب کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے موضوعات، سیاست، اکنامکس، نفسیات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا۔ اس کی مختلف موضوعات پر معلومات حیرت انگیز طور پر تھیں۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں نے اچانک اسے دیکھا۔ اس کا سنہری شفاف چہرہ میک اپ سے بے نیاز کشش کے خزینے اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ ہم دونوں اکٹھے لائبریری سے نکلے۔ جناح پارک میں 1 گھنٹہ واک کے دوران ارد گرد بیٹھے کپلز پر ہوٹ کرتے ہوئے ہم یہ بھول گئے کہ اس وقت ہم بھی ایک کپل کی صورت میں ہیں۔ بازار سے پھپھو کے لیے پھل اور میڈیکل اسٹور سے دوائیاں لے کر ہم دونوں کو اکٹھے گھر میں آتا دیکھ کر چمپا پھپھو پہلے تو ایک لمحے کو چونکی اور اگلے ہی لمحے نہ جانے کیا سوچ کر ان کے چہرے پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ چمکی تھی، جسے ہم دونوں نے ہی محسوس کیا تھا۔ مجھے وہاں آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی اور اب تو وہ بھی میری سلجھی ہوئی شخصیت کی فین بن گئی تھی، اور شخصیت کو بنانے میں سراسر اماں کا ہاتھ تھا، جنہوں نے عورت کی عزت کے اصول کو ہماری زندگی کے اصولوں میں گھول کر پلا دیا تھا۔ اب اکثر ہم اکٹھے اس صبح کو ساتھ نکلتے تھے۔ میری اکیڈمی اس کے کالج کے قریب ہی تھی۔ اب تو ذکی اور بلال سے بھی میری اچھی خاصی گپ شپ ہونے لگی۔ ذکی نے اسٹیٹ چھوڑ کر ایک فیکٹری میں ملازمت کر لی تھی اور بلال بھی اکثر شام کو مجھ سے پڑھائی میں مدد لینے آ جاتا تھا، اور مسکان بھابھی کے ساتھ بھی میرے تعلقات خاصے بہتر ہو گئے تھے۔ میری ڈیٹ شیٹ آ گئی تو میں نے ایگزام سے پہلے ایک چکر اپنے گھر رحیم یار خان لگانے کا سوچا، اور انہی دنوں ارما کا بھی سہیوال جانے کا پروگرام بن گیا اور ہم اکٹھے ہی کوچ میں نکلے تھے۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے بیٹا، اپنی گھر والی کا صدقہ دے دے، اللہ تیرے رزق میں برکت ڈالے گا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس میلی کچیلی سی عورت ہماری سیٹوں کے پاس آ کر جم ہی گئی تھی۔ ارما اچھی خاصی جم گئی تھی۔ یہ عورتیں بھی بس سوچے سمجھے بغیر شروع ہو جاتی ہیں۔ ارما منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور مجھے اس سچویشن پر ہنسی آ گئی۔ اگر ابا جان مجھے ڈائیو میں اس طرح سفر کرتے ہوئے دیکھ لیں تو؟ میری ہنسی کو یہ سوچتے ہی بریک لگ گئے۔ ویسے انہیں اعتراض ارما کے ساتھ ہونے پر نہیں بلکہ ڈائیو کے مہنگے ٹکٹ پر ہوگا، یہ سوچ کر میرے چہرے پر پھر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کسل مندی سے ٹانگیں پھیلائیں اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ خیریت ہے؟ آپ بڑے مسکرا رہے ہیں، لگتا ہے کوئی خوشگوار یاد ذہن کے دریچے میں روشن ہوئی ہے۔ وائٹ سوٹ میں اچھی طرح بڑی ساری چادر میں اپنا جسم چھپائے وہ اپنے بازوؤں میں پڑی سفید رنگ کی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے بولی۔ ہاں، بس ابا جی یاد آ گئے تھے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں تو اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ کیا آپ کے فادر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں؟ ہاں، بہت زیادہ، اور یہ واقعی حقیقت تھی کہ ابا جی نے محبت کے معاملے میں کبھی کنجوسی نہیں دکھائی۔ اور پتہ ہے ارما، میرے فادر محکمہ اینٹی کرپشن میں بہت اچھی پوسٹ پر ہیں، لیکن اتنے معصوم اور سادہ کہ اپنے گھر میں ہونے والی کرپشن کو کبھی نہیں پکڑ سکے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح الجھی جبکہ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ بس چھوڑیں، اور میری اماں، وہ تو ہم دونوں بھائیوں کی پکی سہیلی ہیں، ہم دونوں ان سے کچھ نہیں چھپاتے۔ پھر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے سفر اختتام کو پہنچا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی خالی سیٹ کافی دیر تک اس کی کمی کا احساس دلاتی رہی، لیکن جلد ہی میں سنبھل گیا۔ گھر پہنچا تو ابا جی حسب معمول آفس سے آنے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں تمام دروازے کھڑکیاں کھولے بغیر پنکھا چلائے بڑے آرام اور سکون سے اخبار پڑھنے میں مگن تھے، جبکہ اماں کچن میں مختلف سبزیوں میں الجھی ہوئی تھیں، اور مانی یقیناً اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا، کیونکہ اس کی ابا جی سے کم ہی بنتی تھی۔ اس کی زندگی کے کچھ اصول و قوانین تھے جو ابا جی کی بچت پروگرام سے قطعاً متضاد تھے۔ ابا جی اور اماں نے میری آمد پر خاصی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ نہا دھو کر میں ابا جی کے پاس بیٹھا تو وہ بولے، برخوردار، وہاں تم پڑھتے وڑھتے بھی ہو یا محض لاہور کی سڑکوں کو ناپتے رہتے ہو؟ تمہاری اکیڈمی فون کر کے میں اکثر تمہاری رپورٹ پوچھتا رہتا ہوں، آخر کو اتنی فیس بھی تو ادا کی ہے۔ کمال کرتے ہیں ابو جی، میں کوئی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے اپنے اچھے برے کا پتہ ہے۔ آپ برائے مہربانی یہ فون کالز کا سلسلہ بند کریں۔ میں بھی کہوں کہ وہ سجاد قریشی صاحب میری طرف دیکھ کر اتنے معنی خیز انداز میں ہنستے کیوں ہیں؟ اور اول تو میں کلاسز چھوڑتا نہیں، اور اگر بحالت مجبوری کوئی کلاس رہ جائے تو کریت کر وجوہات پوچھتے ہیں۔
تو ظاہر ہے کیوں نہ پوچھیں۔ یہاں سے فل ریٹ میں کال کر کے میں نے اسے تمہارے خاص خیال رکھنے کی تلقین کی تھی۔ اسے بھی معلوم ہو کہ تمہارے والی وارث زندہ ہیں، اور ویسے بھی میرے نام اور میرے ڈپارٹمنٹ سے خاصا متاثر ہوا تھا۔ ابا جان کے لہجے میں چھپا فخر اماں کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ کریلے چھیلنا چھوڑ کر فوراً باہر نکلی۔ ارے جانے دو کمال الدین، یہ چچوروں جیسی حرکتیں۔ اتنی عمر گزار دی اور ابھی تک اپنی اولاد کے مزاج کا پتہ نہیں چلا۔ آج تک میرے دونوں بیٹوں نے پڑھائی کے سلسلے میں تمہیں کبھی تنگ کیا؟ بہت صابر اولاد ہے میری، پوری کی پوری میرے اوپر گئی ہے، پوری کی پوری میرے اوپر گئی ہے۔ ابا چڑھ کر بولے، نہ تم انہیں جہیز میں لے کر آئی تھی؟ میرا خون ہے میری طرح محنتی اور لگن والا، ورنہ تمہارے خاندان میں تو کسی نے ایف اے بھی پاس کیا ہے تو بتاؤ۔ ہاں تمہارے خاندان کے تو جھنڈے گڑے ہوئے ہیں تعلیمی میدان میں۔ ارے بھول گئے کمال الدین، وہ وقت جب تمہارا بھتیجا 2 سال پہلے بی اے کی انگلش کے پرچے میں نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اور وہ تمہاری بھتیجی رفیہ پچھلے 3 سال سے ایف ایس سی میں سپلی میں بیٹھی ہے۔ میرا منہ نہ کھلواؤ۔ اماں نے ابا جی کی طبیعت اچھی طرح صاف کر دی تھی، تبھی انہوں نے فوراً موضوع بدل دیا۔ ہمیشہ فضول ہی بولنا، اسے چھوڑو، تم بتاؤ عدنان، وہاں لاہور میں سب ٹھیک ٹھاک تو تھے نا؟ ارے سیدھے طریقے سے پوچھ لو کہ چمپا بیگم ٹھیک تھی، یہ سب کے دائرے میں کیا گھما پھرا کر پوچھ رہے ہو؟ اس بیچارے کو تمہاری چالاکیوں کا کیا پتہ، میری اولاد بھی تو میری طرح سیدھی ہے۔ استغفر اللہ، خیر النساء، کوئی خیر کا جملہ بھی منہ سے نکال لیا کرو۔ میں کیوں پوچھنے لگا چمپا بیگم کا؟ یہ خناس تمہارے ذہن سے نکلا نہیں تو جوان اولاد کے سامنے ہی چپ رہا کرو۔ ابا اچھا خاصا جیم گئے اور فوراً اخبار میں سر دے دیا، اور ویسے بھی اماں جان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ ارے نہیں اماں، چمپا پھپھو تو بہت اچھی ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ بہت مشکل اور سخت حالات میں زندگی گزاری ہے انہوں نے، اور اب کچھ حالات بہتر ہوئے تو خود بیمار رہنے لگی ہیں۔ آپ کی تو خاصی تعریفیں کرتی ہیں، اللہ اسے زندگی اور صحت دے۔ بہرحال کسی کنجوس بہنے کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر ہی زندگی گزاری ہوگی اس بھلی مانس عورت نے۔ اس دفعہ لاہور جاتے ہوئے 2 کلو مٹھائی اور 2 سوٹ لیتے جانا ان کے لیے، خالی ہاتھ جانا تو اچھا نہیں لگتا نا؟ اماں نے چور نظروں سے ابا جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور حسب عادت وہ کنجوس بننے والی بات کی بجائے خرچ پر تڑپ اٹھے۔ 2 کلو مٹھائی لے جانے کی کیا ضرورت ہے، 1 کلو بہت ہے، اور 2 سوٹ کیا کرنے ہیں، بس 1 سے گزارا ہو جائے گا۔ کچھ خوف خدا کرو کمال الدین، کفن میں جیب نہیں ہوتی، سبھی کو خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ تمہارا 1 کنال کا گھر، گاڑی، ایسی زندگی کی ہر آسائش تمہارے پاس ہے، یہ اور بات کہ تم استعمال نہ کرو، پڑھی لکھی اولاد، شریف بیوی، یہ اور بات کہ تم قدر نہ کرو ان کی، لیکن خدا کے واسطے دل بڑا کر لو اپنا۔ اتنا کچھ جمع کر کے کہاں لے جانا ہے؟ اب تو وہ بینک کا مینیجر تمہارے دوست افتخار گیلانی بھی اس دن ڈرائنگ روم میں مذاق اڑا رہے تھے کہ کمال صاحب ہمیشہ جمع کروانے آتے ہیں، کبھی کوئی چیک کیش کروانے بھی آ جائیں، ہمیں حسرت ہی نہ رہ جائے۔ تو کیا سب کچھ لٹا دوں لوگوں پر؟ میری محنت کی کمائی ہے، حق حلال کا پیسہ ہے، خرچ کرتے ہوئے دل نہ دکھے میرا۔ ابا جان تو اس موضوع پر 1 گھنٹے کا لیکچر بغیر سانس لیے بھی دے سکتے تھے۔ وہ تو بھلا ہوا اماں کا کہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ واپسی پر مطلوبہ چیزیں ساری لے جانا، تو میں نے بھی وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ ابا جان کا موڈ خاصا خراب ہو گیا تھا۔ لاہور واپس جانے سے 1 گھنٹہ پہلے چمپا پھپھو کا فون آیا کہ ساہیوال سے آتے ہوئے ارما کو بھی ساتھ لیتا آؤں، کیونکہ اس کے پاس سامان کافی ہے، اور پھپھو کی بات کو ٹالنے سے زیادہ اس میں میرے دل کی خواہش کا بھی دخل تھا۔ اس لیے ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس لے کر میں تھکا ہارا ساہیوال پہنچا تو ان کا گھر ڈھونڈتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ فرید ٹاؤن ساہیوال کا اچھا خاصا پوش علاقہ تھا، اور ارما کے والد کے نام کی 1.5 کنال کی کوٹھی کے سامنے میں کافی دیر حیران کم اور پریشان زیادہ کھڑا رہا، لیکن ایڈریس وہی تھا۔ مین گیٹ سے ڈرائنگ روم کی روش تک بلیک اور وائٹ ٹائلیں، پورچ میں کھڑی 2 گاڑیاں، خوبصورت وسیع لان اور سائڈ پر بنا سوئمنگ پول مکینوں کی حیثیت کو اچھا خاصا نمایاں کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں چمپا پھپھو کا گوال منڈی کی تنگ سی گلی میں 3 مرلے کے گھر کا نقشہ گھوم گیا، اور پھر ارما کا سادہ اور بے نیازانہ انداز، سوائے اس کے کمرے کی سیٹنگ کے علاوہ کہیں سے بھی اس کی اچھی مالی حالت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ ڈرائنگ روم کی تمام لائٹیں آف تھیں، لیکن ملکچے سے اندھیرے میں بھی میں وہاں بچے پیش قیمت قالین اور اسٹائلش صوفوں کی قیمت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ ملازمہ مجھے بٹھا کر لائٹس اور پنکھا جلائے بغیر ارما کو بتانے اندر چلی گئی، تو میں نے پنکھا چلانے کے لیے بورڈ کو ٹٹولا اور سارے بٹن آن کر دیے۔ روشنیاں پھیلتی ہی ڈرائنگ روم کی خوبصورتی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ آرائشی چیزوں نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رکھا تھا۔ میں ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے میں مگن تھا کہ پرپل کلر کے امبرائڈری والے نفیس سے سوٹ میں ارما سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے اندر داخل ہوئی۔ وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ ابھی اس نے آ کر میرا حال احوال ہی پوچھا تھا کہ میری پشت کی جانب سے ڈرائنگ روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور کوئی غصے سے بولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ایسی نالائق اولاد ہے میری، ساری کی ساری فضول خرچ،
بالکل ماں پر گئی ہے۔ جب صرف ایک پنکھے اور بلب سے گزارا ہو سکتا ہے تو ڈرائنگ روم کی ساری لائٹ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے وابڈا میں باپ SDO لگا ہو اور وہ فہد کا بچہ آج پھر نظر بچا کر موٹر سائیکل نکال کے لے گیا ہے۔ ایسی ناقلف اولاد ہے، مجال ہے کہ سمجھ میں آئے۔ ابھی اس نالائق کو رات ہی بتایا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں، مگر میری بات کا کسی پہ اثر ہوتا ہی کہاں ہے۔ قارون کا خزانہ سمجھ کر لٹائے جا رہے ہیں سب۔ ارما کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ شرمندگی اور خجالت کے سائے اس کے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ وہ اشاروں سے باپ کو روکنے کی کئی ناکام کوششیں کر چکی تھی، مگر وہ ہمارے ابو جی کی طرح بچت پروگرام پر تقریر کرتے ہوئے آنکھیں اور کان بند کر لینے کے عادی لگ رہے تھے۔ میرے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ ارما کے والد صاحب کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی، لیکن انہیں اپنی سابقہ تقریر پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اچھا تو تم ہو عدنان کمال؟ انہوں نے میرا بغور جائزہ لیا اور پھر گویا ہوئے۔ چمپا نے صبح فون پر بتایا تھا۔ ارے بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ پہلے انہوں نے ڈرائنگ روم کی لائٹس آف کی اور پھر تسلی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ اور برخوردار کیا کرتے ہو تم؟ کمال الدین کے بیٹے ہو؟ کافی سال پہلے اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد کوئی خیر خبر نہیں۔ تمہارے ہاں کیا رشتہ داروں سے ملنے کا رواج نہیں؟ نہیں انکل، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ابا جان اپنی جاب میں مصروف ہوتے ہیں اور ہم لوگ پڑھائی میں۔ کس محکمے میں ہوتا ہے کمال الدین؟ اور میرے منہ سے ابو جی کے عہدے کی تفصیلات اور زمینوں سے حاصل شدہ آمدنی کا سن کر وہ اچھے خاصے متاثر نظر آنے لگے۔ ذہین لگتے ہو، لگتا ہے CSS کر ہی لوگے، انہوں نے اپنی اینک کے اوپر سے جھانکتے ہوئے کہا اور مزید پھیل کر بیٹھ گئے اور اپنی کاٹن فیکٹری اور شوگر مل کی بدمزہ تفصیلات سے مجھے آگاہ کرنے لگے۔ اس دوران ارما میرے کہنے پر پانی لینے اندر چلی گئی اور واپسی پر خوبصورت ٹرے میں کولڈ ڈرنکس لے کر آئی تو آتے ہی سے جاڑ پڑ گئی۔ اچھا خاصا تمہیں لڑکے نے کہا تھا کہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، صرف سادہ پانی پلا دیں، اور تم یہ بوتلیں اٹھا کر لے آئی۔ اس گھر کے دستور ہی نرالے ہیں۔ سوال گندم، جواب چنا۔ لو، اب جس چیز کو دل کرے گا بندہ وہی پیے گا۔ خیر رکھ دو، اب لے آئی ہو تو۔ خیف سے ارما کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اپنا نچلا لب کاٹنے لگی۔ بیٹا پی لو، اس گھر میں سب لوگ اپنی منمانی کرنے کے عادی ہیں۔ وہ ٹرے رکھ کر رکی نہیں اور غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی، جبکہ اس کے اس انداز پر اس کے والد محترم ایک لمحے کو کسیانے ہوئے اور اگلے لمحے پھر اپنی فیکٹری کی تفصیلات شروع کر دیں۔ 10 منٹ کے بعد وہ ایک بڑا سا بیگ گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ بیٹا، غفور کو کہہ دینا تھا خواہ مخواہ اتنا وزنی بیگ گھسیٹتی لا رہی ہو۔ ان کا لہجہ اب خاصا نرم ہو گیا تھا۔ رہنے دے، اس کی انرجی خواہ مخواہ میرے کاموں پر خرچ ہو جائے گی، جبکہ تنخواہ وہ آپ سے لیتا ہے۔ میری خیر ہے، مجھے عادت ہے اپنے کام خود کرنے کی، وہ چڑھ کر بولی۔ اچھا، زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، پوری کی پوری اپنی مرحومہ ماں پر گئی ہو عادتوں میں، اور تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتا ہوں۔ وہ ہمیں چھوڑنے گیٹ تک آئے اور ملازم کو رکشہ لانے کا کہا، جبکہ میں گھر میں کھڑی 2 گاڑیوں کو دیکھتا رہ گیا، اور جب ان کی آدھ گھنٹہ پہلے پیٹرول پر کی گئی تقریر یاد آئی تو ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ اب مکمل طور پر اپنی دختر نیک اختر کی جانب متوجہ تھے۔ تم اچھی طرح سوچ لینا، رات میری چمپا سے بات ہوئی تھی، لیکن اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس عمر میں مسلسل انکار کیے جا رہی تھی، لیکن تم جانتی ہو کہ سگی ماں تمہاری ہے نہیں، اور سوتیلی کا جو سلوک تمہارے ساتھ ہے، میں اندھا نہیں ہوں، سب نظر آتا ہے مجھے۔ وہ 4 بیٹوں کی ماں بن کر اکڑتی ہے اور تمہارا کوئی سگا بہن بھائی ہی نہیں، اس لیے سوچتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، ورنہ کل کلاں کو مجھے کچھ ہو گیا تو شوگر اور ہارٹ کا مریض تو ہوں میں۔ تمہارے سوتیلے بھائیوں نے تمہیں ٹکا بھی نہیں دینا، وہ میرے ہوتے ہوئے بھی تمہارا لحاظ نہیں کرتے۔ ماں نے اللہ جانے کیا زہر بھرا ہے ان کے ذہنوں میں، اور چمپا کو کہنا کہ تمہارا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے 4 سال تمہیں اپنے گھر میں رکھ کر احسان نہیں کیا، 3 سال اس کے میاں کے مرنے کے بعد میں نے 20 کی آل اولاد کا خرچہ برداشت کیا ہے۔ وہ اس وقت فل موڈ میں تھے اور چوکیدار اور میری پرواہ کیے بغیر بولے جا رہے تھے۔ ابو جی بس کریں اب آپ۔ وہ اچھی خاصی چڑ چکی تھی، جبکہ احسان صاحب کو یہ انداز ایک آنکھ نہ بایا۔ ارما احسان الحق بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ زندگی ایسے لوگوں کو رون کر گزر جاتی ہے۔ بس اس ماہ کی 15 تاریخ میں نے اور رفیع الدین نے فائنل کر دی ہے، تم آ جانا، بس سادگی سے نکاح ہو جائے گا۔ رفیع کے بیٹے کی بس تھوڑی سی عمر ہی زیادہ ہے، اور پھر مرد کی عمر کون دیکھتا ہے، تعلیم کم ہے تو کیا ہوا، اچھا خاصا کپڑے کا کاروبار ہے اس کا، فیصل آباد کے چنیوٹ بازار میں سب سے بڑی دکان ہے اس کی، اور سب سے بڑی بات اس نے جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ بس تم 15 تاریخ تک آ جانا، اور ہاؤس جاب کو چھوڑو، انہوں نے کون سا تم سے نوکری کروانی ہے، یہ تو تمہارا شوق تھا جس کے ہاتھوں میں مجبور ہو گیا، اور کچھ تمہاری مری ہوئی ماں کی خواہش تھی، ورنہ اچھا خاصا اس میڈیکل کی تعلیم پر میرا خرچہ ہو گیا ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چمپا لاہور میں تھی، اسی لیے ہاسٹل کا خرچہ بچ گیا، مگر آج کل کی اولاد کہاں مانتی ہے والدین کی دور اندیشیوں کو۔ عدنان پلیز چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ رکشے کی آواز سن کر وہ فوراً لپکی۔ اس نے احسان صاحب کی باتوں کو ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے وہ اس سے نہیں مجھ سے بات کر رہے ہوں۔ اچھا ابو جی، اللہ حافظ۔ وہ اپنا پرس لیے مزید کچھ کہے سنے بغیر آگے بڑھ کر رکشے میں بیٹھ گئی،
جبکہ میں نے بمشکل اس کا بڑا بیگ اٹھایا جس میں غالباً نہیں یقیناً اینٹیں بھری ہوئی تھیں، ورنہ صرف کپڑوں کا اتنا بوجھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کسی درخت کے پھلوں سے لدی شاخ کی طرح جھکا ہوا چل رہا تھا، جبکہ احسان صاحب کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا، سو انہوں نے مجھے بھی خدا حافظ کہنا ضروری نہیں سمجھا۔ کوچ میں سارا راستہ وہ خاموشی سے انڈین فلم میں ہوں نا میں مگن رہی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ مکہ مار کر ٹی وی توڑ کر شاہ رخ خان کو نکال کر کسی کھائی میں دھکا دے دوں، یا کوچ میں کھڑے ہو کر انڈین فلموں کے خلاف دھواں دھار تقریر کروں اور کشمیر کے مسئلے کو چھیڑ کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کروں۔ میں پرسنالٹی میں کون سا کسی شاہ رخ خان سے کم تھا؟ سارا راستہ وہ خاموش رہی، فکر مندی اور پریشانی اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ وہ کسی الجھن میں تھی۔ لاہور اڈے پر اترتے ہوئے میں نے غور سے اس کی نم آنکھوں کو دیکھا، یکدم میرے دل کو کچھ ہوا۔ چمپا پھپھو کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ڈیوری میں اس کا بھاری بھرکم بیگ رکھ کر میں نے لمبا سانس لیا اور اپنے دائیں بازو کو دباتے ہوئے بولا، ارما میری بات سنو۔ وہ فوراً پیچھے پلٹی، میں تھوڑا سا جھجک گیا۔ اس کی سوالیہ نظریں میرے چہرے کی طرف اٹھیں۔ دیکھو ارما، مجھے ڈائیلاگ بولنے نہیں آتے اور کبھی کو ایجوکیشن میں بھی نہیں پڑھا، اور موویز مجھے زیادہ پسند نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس موقع پر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے کیا کہتا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈونٹ وری، میں ہوں نا۔ میں نے مکمل اعتماد و یقین سے شاہ رخ کے اسٹائل میں کہا تو اس کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھوں میں کئی دیے جگمگا اٹھے۔ اور پھر 15 تاریخ کے بجائے 14 تاریخ کو ارما احسان الحق کا نکاح ضرور ہوا، لیکن رفیع الدین کے بیٹے قمر الدین کے بجائے کمال الدین کے بیٹے عدنان کمال کے ساتھ۔ چمپا پھپھو اب مکمل طور پر مطمئن تھی۔ ارما کے والد صاحب روایتی باپوں کی طرح خوب چیخے چلائے، لیکن ابا جی کے عہدے کا رعب اور جہیز کی بچت نے انہیں زیادہ دیر اپنا غصہ برقرار رکھنے نہیں دیا۔ ہمارے گھر میں اماں خاصی جذباتی ہوئی، حالانکہ مجھے ابا جان کا خوف تھا، لیکن اماں نے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کا خواب گھوڑی پر بٹھا کر بیانے کی آرزو کو خاصے جذباتی انداز میں بیان کیا، لیکن ابا بہت خوش تھے۔ ریسیور کے اندر سے بیک گراؤنڈ سے ان کی آتی ہوئی آواز میرے خیالات کے عین مطابق تھی۔ جاہل عورت، میرا بیٹا میری طرح عقلمند نکلا نا، ایک تو شادی بیاہ کا خرچہ بچا گیا اور دوسرے لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، گویا ایک پن میں دو کاج۔ اب گھر کی ڈاکٹر ہوگی تو بڑھاپے میں ہونے والی بیماریوں کا علاج گھر میں ہو جائے گا۔ تم سدا کی ناشکری عورت ہو، کبھی شکر نہ کیا کہ اتنی پڑھی لکھی کمانے والی بہو گھر بیٹھے مل گئی، وہ بھی بغیر خرچے کے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور اب کمرے میں جا کر روتی ہوئی ارما کو بھی تو چپ کروانا تھا اور اسے بتانا تھا کہ اسے ہمارے گھر میں بالکل اجنبیت محسوس نہیں ہوگی اور اسے بالکل اپنے گھر جیسا ماحول ہی ملے گا، لیکن اس ماحول سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے جانے سے اماں کی پارٹی مزید مضبوط ہو جائے گی، اور پھر ہر قسم کی رکاوٹوں بچت والی سے نمٹنے کے لیے میں ہوں نا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔